بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ رمضان المبارک کے بارے میں ہماری جو ایک سلسلہ جاری تھا اسی کا یہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب اس میں یہ تفصیل بتا دی گئی ہے کہ اللہ پاک نے روزے ہم پہ فرض اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اب روزہ ہے کیا؟ روزہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر سے لے کر مغرب تک حلال چیزوں سے رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ مطلب ایک حلال کاموں سے رک جانے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں، اور یہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ مطلب اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اللہ کے نزدیک زہد و تقوی اور پرہیزگار تصور کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ حدود، کچھ قیود اور کچھ ضابطے جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں۔ روزہ کی صورت میں اللہ کے حکم پر محض اس کی رضا کے حصول کے لیے ہم اپنے آپ کو حلال چیزوں کو حرام اپنے اوپر کر لیتے ہیں۔ اب اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے اس کو مقدم جانتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جب اطاعت کو مقدم جانتے ہوئے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ مکمل طور پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ روزہ ہم اپنا پورا کریں۔ کیونکہ روزہ جو ہے وہ گناہوں کے آگے ایک ڈھال کی صورت میں ہے، تو اس ڈھال کو تبھی ہم مستحکم کر سکتے ہیں، اس ڈھال کو ہم طاقتور تبھی بنا سکتے ہیں، برائیوں کے سامنے اس ڈھال کو تبھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اپنا مکمل روزہ جو ہے وہ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رکھیں گے۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں غیبت، چغلی، جھوٹ، ملاوٹ، ناجائز منافع، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، بد زبانی، حتیٰ کہ ہر چیز جو ہے جو بری چیز ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تمام اخلاقی برائیاں جو ہیں ان سے رکنے کا نام ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے قصداً ماہ صیام میں روزہ اپنا خراب کیا، روزہ جو ہے وہ روزے کو غلط طریقے سے مطلب روزے کا پورا اہتمام نہ کیا، تو اس کے جو اجر و ثواب ہے اس میں اسی لحاظ سے کمی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے یہ روزہ توڑ دیا یا روزہ نہ رکھا تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اگر کسی نے قصداً ماہ صیام میں روزہ قضا کیا تو اس کا کفارہ تو ہے، لیکن تا عمر بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کے متبادل نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے کچھ گنجائش بھی فراہم کی ہے، اور وہ گنجائش کس کے لیے ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 185 میں فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے واسطے ہدایت اور ہدایت کی روشن دلائل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کہ بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پورے کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو دین اسلام جو ہے وہ سخت تکلیف اور بیماری کی شدت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہمیں فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنا جو ہے وہ سزا کا مرتکب ہوتا ہے، اور ساری عمر جو ہے اس روزے کے برابر ایک روزہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو بندے جو لوگ تکلیف میں ہیں، واقعی بیمار ہیں، اور بیماری کی وجہ سے وہ روزے جو ہیں وہ ان دنوں میں نہیں رکھ سکتے، بعد میں گنتی پوری کر لیتے ہیں یا ان کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے روزے قبول کرے، اور ہمیں سب کو نیکی پھیلانے کی اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔